اسلامک اینڈ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سلسبیل انڈیا کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران محترم، کوئی بازار کے نوجوان اسٹیج پر تشریف فرما، معزز علماء کرام اور پردہ نشین خواتین، آپ حضرات بعد نماز مغرب سے تقریباً 1 گھنٹے سے آپ حضرات دینیات مکتب کوئی بازار کے طلباء کا تعلیمی پروگرام دیکھ رہے تھے، جس میں بچوں نے مختلف عناوین پر آپ حضرات کے سامنے پروگرام پیش کیے۔ کچھ پروگرام واقعتاً آپ حضرات کو ایسا لگا ہوگا کہ شاید بچوں کی تیاری میں کچھ کمی رہی، کچھ تلفظ کا مسئلہ آپ حضرات کو دکھا ہوگا۔ واقعتاً یہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں، دیہات کے جو طلبہ ہوتے ہیں اور شہر کے طلبہ ہوتے ہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ شہر کے طلبہ، ان کے گھر کا ماحول کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ حروف کی ادائیگی اردو چیزوں میں، اردو الفاظ میں، اردو جملوں میں ان کی صحیح رہتی ہے، تو زا اور جا کا فرق یا سین اور شین کا فرق عام طور پہ وہاں بہت زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کا سامنا استاذ کو، اساتذہ کو جو گاؤں کے علاقوں میں کام کرتے ہیں وہاں ہوتا ہے۔ بچے سے شین نکلواتے ہیں تو سین بولتا ہے، زا نکلواتے ہیں تو جا بولتا ہے۔ آتا ہے، آہستہ آہستہ آتا ہے، لیکن تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اس مکتب کی عمر، جس مکتب کے طلباء کا آپ حضرات پروگرام دیکھ رہے تھے، اس مکتب کی عمر صرف اور صرف ابھی 5 مہینے ہے۔ یہ 5 مہینے کا مکتب ہے۔ اس 5 مہینے میں استاد محترم جناب مولانا شاداب صاحب نے محنت کی، کوششیں کی، ان بچوں کو 1 سال کا نصاب پڑھا دیا، اور اس 1 سال کا امتحان بھی کروایا۔ بچوں کو رزلٹ بھی ان کا بن کے آ گیا، انشاءاللہ بھی دیا جائے گا۔ آپ حضرات کے سامنے کچھ انعامات بھی رکھے ہوئے ہیں، جن بچوں کی پوزیشنز آئی ہیں ان بچوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ تو 5 مہینے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ اچھا رزلٹ ہے، تو واقعتاً یہ اچھا ہے کہ 5 مہینے میں بچوں کا تلفظ اتنا غنیمت ہوا، بالکل صحیح نہیں ہوا، اتنا غنیمت ہوا، اور ساتھ ساتھ میں بچوں نے نصاب کی ایک کتاب بھی پڑھ لی، تو الحمدللہ یہ استاذ کی محنت کہی جائے گی۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے دوران سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ہے کیا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا تم کو وہ وقت یاد ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔
آپ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ذرا غور کریں کہ یہ کون شخص تھے، کون پیغمبر تھے؟ ایسے پیغمبر جن کے خاندان میں، جن کی نسل میں پیغمبروں کا سلسلہ چلا۔ یعقوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر، ساتھ ہی ساتھ آپ ان کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی ایک نبی تھے۔ اسی کے ساتھ ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے وہ بھی نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے چچا جان حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی۔ اب ذرا غور کریں، شخص کے خاندان میں نبیوں کا یہ سلسلہ چلا، ذرا غور کریں کہ وہ شخص اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کی ایمان اور عقیدے کے لیے کتنا فکر مند ہوتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے تمام بیٹوں کو بلاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹو ذرا بتانا تو صحیح کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، کیا ایک نبی اپنے بچوں کی تربیت میں اس نے کسر چھوڑی ہوگی؟ کیا آپ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ جس نبی کے خاندان میں نبیوں کا سلسلہ ہو اور خود وقت کا نبی ہو، وہ اپنے موت کے وقت میں اپنے بچوں کو بلا کر کے ان سے یہ ضمانت لینا چاہ رہا ہے، اپنے دل کو اطمینان دینا چاہ رہا ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اس وقت تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ میں اپنے گھر کے اندر نیا مکان میں نے بنایا ہے، اس میں میں ایک تغرا لگانا چاہتا ہوں، ہوتا ہے نا لوگ لگا لیتے ہیں سر من اللہ و فتح قریب، یا اس طرح سے کچھ اور برکتی جملے قرآن پاک کی آیات کے ٹکڑے اس طرح سے لگا لیتے ہیں۔ تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی شخص پوچھے کہ حضرت میں اپنے گھر میں ایک تغرا لگانا چاہتا ہوں کہ نکلتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اس پر ہماری نظر پڑتی رہے، ہمیں یاد دہانی ہوتی رہے، تو آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ تو مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے کہوں گا کہ تم ما تعبدون من بعدی قرآن پاک کی ایک آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو لگا لینا جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے یہ سوال کیا ما تعبدون من بعدی، تو ان کی طرف سے جواب کیا تھا وہ بھی سننے کے لائق تھا، اور یہ اسی تربیت کا حصہ تھا جو ان کے والد محترم یعنی یعقوب علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی۔ انہوں نے فرمایا، ان کے تمام بیٹوں نے بیک زبان کہا، جن بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے اور بنیامین بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو ان کے اور بھائی تھے وہ تمام بھائی موجود تھے، ان تمام کی طرف سے بیک زبان ایک آواز نکلتی ہے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ اے والد محترم آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم اسی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام جس کی عبادت کرتے تھے اسی کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی پر باقی رہیں گے، اسی پر جمے رہیں گے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ایک نبی اپنے بچوں کے لیے آخری وقت میں بھی اتنا فکر مند ہو رہا ہے، آج ہم نے کتنی فکریں کی اپنے بچوں کو لے کر کے؟ کیا اپنے بچے کے لیے ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا بچہ ہم نے اسکولوں کے مکمل حوالے کر دیا، اس بچے کا ایمان کیسے سلامت رہے گا، اس بچے کا عقیدہ کیسے محفوظ رہے گا؟ آج فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف سے فتنے آ رہے ہیں، ہر قدم پر فتنوں کا سامنا ہے، کیسی کیسی شکل میں ہمارے سامنے فتنے آ رہے ہیں۔ اگر اپنے بچوں کے عقیدوں کو ہم مضبوط نہیں کریں گے، ایمان کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر جاگزین نہیں
کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے بچے بھی فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں شاید آپ حضرات میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں جنہوں نے اس کا نام سنا ہو. آج کل موجودہ وقت میں ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے, فتنہ گوہر شاہی. اسی کے ساتھ ساتھ اور جوڑ لیجیے آپ فتنے شکیلیت. یہ ایسے فتنے ہیں جو ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. بہت شاید علماء تو ضرور جانتے ہوں گے, لیکن عوام میں بہت سارے لوگ اس فتنے کے بارے میں نام تک نہیں جانتے ہیں. لیکن یہ فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ممبئی کے علاقوں میں, باہر دلی کے علاقوں میں کام کرنے جاتے ہیں, وہاں پر اس فتنے سے متاثر لوگ دوسروں کو ترغیب دے کر کے, دعوت دے کر کے اپنے ساتھ شامل کر لے رہے ہیں. اس طرح کے واقعات روز بروز پیش آ رہے ہیں. آپ حضرات جب اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم نہیں دیں گے, ان کو معلوم نہیں رہے گا کہ اللہ کے نبی ہمارے آخری نبی ہیں. ابھی بچے نے یہاں پر سوال کیا تھا, پروگرام پیش کر رہا تھا, آخری نبی کون ہے؟ تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جو اس طرح کے فتنے رونما ہوتے ہیں, یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی نبی تھے. ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نبی تھے, لیکن آخری نبی نہیں تھے. نبی کو تو مانتے ہیں, نبوت کو مانتے ہیں, لیکن آخری نبوت کو نہیں مانتے. لہذا ختم نبوت پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص اس پہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے.